جن دنوں قومی اسمبلی یا سینٹ کے اجلاس ہو رہے ہوں تو ہفتہ وہ واحد دن ہوتا ہے جب میں لکھنے کی مشقت سے آزاد ہوتا ہوں، مگر نہ یہ کالم دفتر بھجوا دینے کے بعد ہفتے کے بقیہ 5 دن دی نیشن کے لیے پریس گیلری بھی لکھنا ہوتی ہے۔ اپنی فراغت والے دن کو لہٰذا میں بہت سنجیدگی سے لیتا ہوں۔ حتی الوسع کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کے بکھیڑوں سے ذہن کو آزاد کیے یہ دن پھولوں، درختوں اور جانوروں سے گفتگو میں گزارا جائے، ذہن میں جمع ہوئی یبوست میں کمی آئے، نئے خیالات کی آمد کے راستے صاف کیے جائیں۔ دور حاضر کے انسان کو مگر موبائل فون بھی لاحق ہو چکا ہے۔ دن میں کئی بار جی مچلتا ہے کہ اس میں لگائے ٹویٹر اکاؤنٹ کو دیکھ لیا جائے، مبادا کوئی اہم خبر مس نہ ہو جائے۔ اس خواہش سے نجات پانے کے لیے اگرچہ ناصر کاظمی کے کون دیکھے گا والے شعر کو منتر کی طرح استعمال کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، کامیابی مگر ابھی تک نصیب نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال گزرے ہفتے کی دوپہر اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھا تو مجھ سے منسوب ایک بریکنگ نیوز کا چرچا ہو رہا تھا۔ تاثر یہ پھیلایا جا رہا تھا کہ نصرت جاوید نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران حکومت نے مارچ 2022 میں نئے انتخاب کا ارادہ باندھ لیا ہے۔ ان کے انعقاد سے قبل مگر نواز شریف کے نام سے منسوب ہوئی مسلم لیگ کے صدر شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت عدالت سے سزا دلوانا بھی لازمی سمجھا جا رہا ہے۔ عدالت سے سزا یافتہ ہونے کے بعد موصوف کسی عوامی عہدے کے لیے انتخاب میں حصہ لینے کے نااہل بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ میرے چند مہربان اس خبر کی مقبولیت سے پریشان ہو گئے، ذاتی پیغامات کے ذریعے وضاحت طلب کی، دن کے کئی گھنٹے وضاحتیں دینے میں صرف ہو گئے۔ یہ بات برحق کہ گزشتہ ہفتے چھپے ایک کالم میں مارچ 2022 کا ذکر ہوا تھا۔ اس ضمن میں یہ حقیقت بھی دہرائی گئی کہ عمران حکومت کے احتسابی کارندے شہباز صاحب کو عدالت سے مبینہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے آئندہ 2 مہینوں کے دوران سزا دلوانے کو بھی یکسو و بے چین ہیں۔ پورے کالم میں ہرگز کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ مذکورہ منصوبہ کامیاب ہوگا یا ناکام۔ احتیاطاً اسی کالم میں بلکہ یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ گوشہ نشیں ہوئے رپورٹر کو عمران حکومت کے فیصلہ ساز حلقوں تک رسائی میسر نہیں۔ زبانی تیور کی جو سنا ہے بیان کر رہا ہوں۔ روایتی اخبار کے لیے کالم لکھنے کے چند تقاضے ہیں جنہیں عقل سے قطعاً محروم ہو جانے کے بعد ہی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ مجھے گمان ہے کہ بہت کچھ لوٹا دینے کے باوجود ابھی اپنی عقل کافی بچا رکھی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے میں سڑکوں پر دری بچھائے جوتشیوں کی طرح حکومتوں کے جانے یا قبل از وقت انتخاب کے مہینے طے نہیں کر سکتا۔ سیاسی عمل شاذ ہی ساکن ہوتا ہے، اچانک نمودار ہوئے حیران کن واقعات اس میں ہلچل مچا دیتے ہیں۔ دنیا بھر کی افواج ہمہ وقت جنگی منصوبے تیار کرتی رہتی ہیں، انہیں بحالت جنگ مؤثر بنانے کے لیے جنگی مشقیں بھی ہوتی ہیں۔ انگریزی کا مگر ایک محاورہ متنبہ کرتا ہے کہ کسی بھی جنگ کی پہلی گولی چلنے کے بعد جرنیلوں کے بنائے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ حقیقی جنگ ایسے حیران کن پہلو ان کے سامنے لاتی ہے جن کی بابت انہوں نے سوچا تک نہیں ہوتا۔